السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کسی بھی ملک کو اگر چلانا ہے اور کسی نظام کو چلنا ہے تو کسی ضابطے، کسی قانون، کسی طریقے کے ذریعے چلتا ہے، اور پاکستان میں آئین وہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ کاغذ ہے، وہ طریقہ کار ہے جس کے تحت اس ملک کو چلنا ہے۔ پچھلے چند مہینے سے، خصوصاً ماضی کے 4-5 مہینے اگر آپ دیکھیں کہ ملک چل کیسے رہا، تمام تر حکومت اس وقت جو مرکز کی حکومت ہے وہ ایک طرف، آئین توڑنا پڑے تو توڑ دو، عمل درآمد نہ کرنا پڑے تو کوئی فرق نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعتیں جو ہر وقت آئین کی بالادستی اور آئین پر عمل درآمد کے نعرے لگایا کرتی تھیں، آج وہ جماعتیں بھی تمام اصول پامال کر کے صرف ایک کام میں لگے ہیں، وہ کیا؟ الیکشنز نہیں کرانے۔ آئین کہتا ہے نو لیٹر دین 90 ڈیز، اس کی آپ جتنی مرضی تعبیریں سوچ لیں۔ میں پچھلے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں یہ جو عجیب و غریب قسم کی چیزیں گھڑی جا رہی ہیں۔ کیا اس سپریم کورٹ اس آئین میں لکھا ہے کہ الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ یہ تو آپ پھر ری رائٹ کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اگر ابھی اسمبلی بن گئی تو اگلے الیکشنز کسی نگران سیٹ اپ کے نیچے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز ہو جائیں، وہ 5 سال سے پہلے کسی اسمبلی کو توڑنے کا اختیار کسی آدمی کے پاس نہیں ہے، کسی وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے۔ ان شکوں کا ان سے نکال دیں، نہ صرف یہ کہ ان کو نکال دیں، قومی اسمبلی بھی شاید آپ نہ توڑ سکیں اگر صوبائی اسمبلیاں نہیں ٹوٹتی، کیونکہ پھر آپ اسی اس چکرویوں میں پھنسے رہیں گے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن بھی جب ہوگا وہ کسی نہ کسی صوبائی اسمبلی وہاں پر موجود ہوگی، حکومت ہوگی جو کہ آپ کے مخالف کی ہو سکتی ہے، اور الیکشن فیئر نہیں ہوں گے۔ سو اس دلیل کے پیچھے چھپا نہیں جا سکتا۔ مقصد کیا ہے؟ مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ الیکشن جیت نہیں سکتا جب سیاست کے فیصلے خوف کی بنیاد پر کیے جائیں، اس بنیاد پر کہ ہم نے کس کو روکنا ہے، عمران خان اکثریت لے جائے گا، وہ کوئی 2/3 اکثریت نہ لے جائے، اس کو روکنے کے لیے تمام فیصلے، سیاسی فیصلے سیاست سے ہٹ کر، آئین سے ہٹ کر، قانون سے ہٹ کے، جمہوریت سے ہٹ کے کرنے پڑے تو پھر وہی ہوگا جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے۔ آئین اور قانون بڑا واضح ہے، لیکن دہائیاں دی جا رہی ہیں کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، اور جو طاقت کا استعمال نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے۔ لاہور کا جو جلسہ تھا 2 دن پہلے، اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، روکنے کے لیے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ سب کا اختیار ہے، سب کا رائٹ ہے، یہ حق ہے سب کا کہ وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں، جلسے کریں، اپنے ووٹر سے بات کریں، ان تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ آپ کو وہ پسند ہے، وہ آپ کو ناپسند ہے، اس رائٹ سے آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ لاہور میں ہوا کیا؟ سڑکیں کنٹینرز لگا کے بند کر دی گئی، موبائل سروس لاہور میں بند کر دی گئی، ہر قسم کی موومنٹ آپ نے دیکھا لمٹ کر دی گئی لاہور میں۔ موٹر وے سے جو انٹریاں، جو فیصل آباد اور دیگر سے انٹری ہو رہی تھی لاہور کی طرف آنے والے راستے بند کر دیے گئے۔ ٹی وی چینلز پر عمران خان کی تقاریر نہیں چلی، یہ فرق تو آپ نے ویسے ساروں نے دیکھا ہوگا، بند کر دی گئی۔ اس سے پہلے 3 دن سے ایک ریڈز کا عمل شروع ہوا جس میں گرفتاریاں ہوئی، 200-250-300 کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے لاہور میں، پنڈی میں، اکراس پنجاب بہت سی گرفتاریاں کی گئیں، اور یہ سب کس لیے کیا گیا؟ تاکہ یہ جلسہ ناکام ہو۔ جلسہ کیوں ناکام کرنا مقصد تھا کہ جلسہ بڑا ہو گیا تو پھر تمام تر کوششوں کے باوجود پھر کہا جائے گا عمران خان مقبول ہے، 2/3 لے جائے گا، اور پھر وہ خوف جو الیکشن نہیں کروانے دے رہا مزید الیکشن سے دور بھگائے گا۔ انفارچونیٹ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن جیتنا اور ہارنا سیاسی جماعتیں یہ دیکھ کر الیکشن میں نہیں جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھتی ہیں، آج الیکشن کسی کا، کل کسی اور کا ہوگا، لیکن اب ریڈز ہو رہی ہیں، اور اب بھی تمام صوبوں میں لوگوں کو، یا آج بھی عمران خان صاحب اسلام آباد اپیئر ہوئے تو 60 کے قریب لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ مناظر پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، جمہوریت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ آج عدالت نے بھی چند بڑے اہم اور پرٹیننٹ سوال اٹھائے ہیں، جو 5 رکنی بینچ جس نے ہیئرنگ کی، سوال تو بنیادی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان تاریخ بدل سکتا ہے، اور یہ بھی کہ پرامن رہنے کی یقین دہانی مانگی ہے سیاسی جماعتوں سے بینچ نے۔ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک 2 رکنی اور مندوخیل صاحب کی بہاف پر ایک فیصلہ دیا ہے، یہ 28 بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہے۔ میں اس میں بہت سی چیزوں سے بہت اگری کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کو امپیریل سپریم کورٹ یا ون مین شو تو کہا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ کیوں ایک شخص کے پاس اتنا اختیار ہو۔ 1980 سے شاید یہ رولز چل رہے ہیں، 40 سال سے کیوں کسی نے نہیں بدلے؟
اب مجھے یقین ہے کہ جو آگے آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ خود ان رولز کو بدلیں گے اور ایک ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس مانومین شو سے ہٹ کے مزید اس طرف جائے گا. لیکن ٹائمنگ یہ جو فیصلہ بالکل وہ انہوں نے کہا 4-3 کا فیصلہ تھا, ججز برادر بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے گئے, لیکن ایک خدشہ جس کی وجہ سے جو ہم پاکستان میں دیکھتے آئے ہیں, بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں, وہ بڑے خدشات ہمارے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے پولیٹیکل لڑائی کی بات کی, اس میں دوسرے ادارے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. ماضی میں بھی ادارے انوالو رہے ہیں ان لڑائیوں میں. مجھے امید ہے کہ یہ اس مرتبہ سیاسی لڑائی سے اپنے آپ کو کم از کم دور رکھیں گے. ڈویژن تو ہے کورٹ میں, یہ تو سارے بات لوگ ہمارے جو دوست کورٹ کو کور کرتے ہیں بار بار ہی بتاتے ہیں. آئی ہوپ یہ ڈویژن پولیٹیکل بیسس پر نہیں ہو, اور صرف عدالتی وقار کو بڑھانے اور نظام کو بہتر کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ یہ ساری یہ جو بحث ہے اس طرف جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جناب حال دیکھ رہے ہیں, برا ہی حال ہے.